سندھ کے حالات کون ٹھیک کرے گا؟ کیا وفاقی حکومت کو کہیں؟ سپریم کورٹ میں دوران سماعت چیف جسٹس کے ریمارکس، کہا صوبائی حکومت ناکام ہو چکی، عوام کے لیے کچھ نہیں کیا، حکمران صرف انجوائے کر رہے ہیں۔ اٹارنی جنرل نے عدالت کو بتایا کراچی کے معاملے پر تمام آئینی اور قانونی پہلوؤں پر سنجیدگی سے غور جاری ہے، جلد فیصلہ ہوگا۔ نیب لاہور کی طرف سے طلبی، وزیر اعلیٰ پنجاب کی بغیر پروٹوکول پیشی، عثمان بزدار پیش ہوئے، نیب نے سوالنامہ دیا، 18 اگست تک جواب طلب کیا۔ ذرائع کے مطابق نیب نے بزدار اور اہل خانہ کی جائیدادوں کا ریکارڈ مانگا، عزیزوں کے نام پر جائیدادیں بنانے کے الزام میں پوچھ گچھ کی۔ بزدار ہر سوال پر کہتے رہے کچھ نہیں معلوم، وقت دیں، سوچ کر بتائیں گے۔ میری گاڑی کو دیکھیں اور فیصلہ کریں، کیا یہ صرف پتھروں سے تھا یا کچھ اور؟ مریم نواز کا ٹویٹ، جب آپ قانونی چارہ جوئی نہیں کر سکتے تو پھر ظلم کرتے ہو۔ نیب لاہور نے آفس کی تصاویر جاری کر دی، مریم نواز، رانا ثناء اللہ، پرویز رشید اور دیگر کے خلاف مقدمہ درج۔ مریم نواز کی نیب میں پیشی پر قومی اسمبلی میں دوسرے دن بھی باز گشت۔ خواجہ آصف بولے کل رانا تنویر یہاں بیٹھے تھے، لاہور میں ان کے خلاف بھی مقدمہ درج کر لیا گیا۔ شاہ محمود نے کہا لوگ جاننا چاہیں گے گاڑیوں میں پتھر کہاں سے نمودار ہو گئے۔ چین کے صدر شی جن پنگ جلد پاکستان کا دورہ کریں گے۔ سفارتی ذرائع کے مطابق چینی صدر کے دورے کی تاریخ کا تعین کیا جا رہا ہے۔ سندھ میں 20 کلو آٹے کی قیمت 1400 سے 1600 روپے تک پہنچ گئی۔ شبلی فراز کہتے ہیں سندھ حکومت گندم ریلیز نہیں کر رہی، جس سے قیمتیں بڑھتی ہیں۔ پورے ملک میں آٹے کی ایک قیمت کے لیے میکانزم بنا رہے ہیں۔ 24 اگست کو گندم کا جہاز پہنچنے پر قلت ختم ہو جائے گی۔ ادھر وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت اشیاء خورونوش کی قیمتوں سے متعلق اجلاس بھی ہوا۔ برآمدات اور محصولات میں اضافہ ہونے لگا، معیشت میں جان پڑ رہی ہے۔ حفیظ شیخ کہتے ہیں عثمان ڈار کو کامیاب جوان پروگرام کے لیے جتنا پیسہ درکار ہوگا دیں گے۔ اب تک نوجوانوں میں 1 ارب روپے سے زائد کے قرضے تقسیم ہو چکے، نوجوانوں کو دیے قرضوں پر شرح سود نصف کر دی۔ پروگرام میں بینکس کی تعداد 3 سے بڑھا کر 21 کر دی گئی۔ پشاور میں BRT منصوبہ مکمل، وزیر اعظم افتتاح کریں گے کل۔ افتتاحی تقریب کے دعوت نامے جاری، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان اور صوبائی کابینہ کے ارکان تقریب میں شریک ہوں گے۔ مقدمہ تو درج ہوا کہ الیکٹرک حکام کی گرفتاری نہ ہوئی۔ CEO مؤنس الوی اور ڈسٹریبیوشن ہیڈ عامر ضیاء نے سندھ ہائی کورٹ سے حفاظتی ضمانت کرا لی۔ سپریم کورٹ کے احکامات کے باوجود کراچی میں اعلانیہ اور غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ بھی جاری۔ ادھر کی الیکٹرک نے غریب شہری کو 62,000 روپے بل بھیج دیا۔ شہری انصاف کے لیے سپریم کورٹ پہنچ گیا۔ قومی اسمبلی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کے ساتھ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لفظ لازمی شامل کرنے کی قرارداد متفقہ طور پر منظور۔ قرارداد وزیر مملکت علی محمد خان نے پیش کی۔ قرارداد میں کہا کہ یہ ایوان حکومت سے مطالبہ کرتا ہے تمام نصابی اور سرکاری دستاویزات میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کے ساتھ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور لکھا جائے۔ کراچی میں 14 اگست تک بارشوں کے نئے سپیل کا امکان۔ ادھر سپریم کورٹ کا تمام نالوں کی صفائی کا کام NDMA کے سپرد کرنے کا حکم۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے لوگ نالوں پر گھر بنا رہے ہیں جن کا مقصد صرف کمائی ہے۔ چیف جسٹس نے کہا یہی تو حکومت کے رٹ ہے۔
سونے کی قیمت کو ریورس گیئر لگ گیا. 6,100 روپے کمی کے بعد سونے کی فی تولہ قیمت 1,20,000 روپے ہو گئی. 10 گرام سونا 5,229 روپے سستا 1,02,881 روپے کا ہو گیا. جشن آزادی منانے کے لیے بچے بڑے سب جوش و جذبے سے سرشار. شہر شہر سبز ہلالی پرچموں کی بہار, سجنے لگی گلیاں اور بازار. آپ جشن آزادی کی تیاری کس طرح کر رہے ہیں؟ قومی پرچم کے ساتھ تصاویر 03341920-268 پر 92 نیوز کو بھیجیں, ہم نشر کریں گے. پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان دوسرا ٹیسٹ کل ساؤتھ ہیمپٹن میں شروع ہوگا. قومی ٹیم کی تیاریاں جاری, آج بھی ایجز باؤل ساؤتھ ہیمپٹن میں پریکٹس سیشن. ادھر باؤلنگ کوچ وقار یونس کہتے ہیں پہلا ٹیسٹ ہارنا ابھی تک ہضم نہیں ہو رہا, پورے میچ میں صرف ایک سیشن خراب کھیلا جس سے میچ ہار گئے. ٹیم میں ایک آل راؤنڈر کی شمولیت پر غور جاری ہے. اور امریکہ میں پہلی مرتبہ ایک سیاہ فام خاتون نائب صدر کے لیے امیدوار نامزد. سینیٹر کمالا ہیرس کو ڈیموکریٹک صدارتی امیدوار جو بائیڈن نے نائب صدر کا امیدوار چنا. صدر ٹرمپ نے بائیڈن کے فیصلے کو عجیب قرار دے دیا. سابق صدر اوباما کی کمالا کو نائب صدر کا امیدوار بنانے کا فیصلہ اور تعریف. آپ کو براہ راست لیے چلیں گے. وفاقی وزراء اس وقت پریس کانفرنس کر رہے ہیں. فیڈرل گورنمنٹ کرے گی کیونکہ گریڈ انٹیگریٹڈ ہے, لیکن اس کی لوکیشن کیا ہوگی وہ چاروں صوبوں اور گلگت بلتستان اور AJK کی مشاورت کے ساتھ ہوگی. اور ایک سٹیئرنگ کمیٹی بنائی گئی ہے آلٹرنیٹ انرجی بورڈ میں کہ فیڈرل گورنمنٹ نے کہا جی ہمیں بالفرض 1000 میگا واٹ چاہیے, وہ 1000 کی تقسیم کیسے ہوگی وہ صوبے آپس میں بیٹھ کے طے کریں گے ان کی سولر یا ونڈ پوٹینشیل کی بیسس پہ. تیسری چیز جو بڑی فنڈامنٹل اس میں ہم نے چینج کی ہے وہ یہ کہ ماضی کی جتنی بھی پالیسیاں تھیں اس میں ڈالر ڈیویلیویشن کو کبھی بھی ذہن میں نہیں رکھا گیا. سو جو نمبر آیا ڈالر انڈیکسیشن دی گئی ریٹ پہ, اور وہی ریٹ جو 10 سال پہلے 2 روپے تھا آج وہ ڈیویلیویشن کی وجہ سے 5 روپے پہ. سو ہم نے اس پالیسی میں یہ کیا ہے کہ جب آپ ٹینڈر کریں گے اگر آپ کسی قسم کی انڈیکسیشن چاہتے ہیں تو اس ٹینڈر کی جب ایویلیویشن ہوگی تو اس میں ڈیویلیویشن کا فیکٹر لگایا جائے گا. مطلب یہ کہ جو روپی ریٹ میں بڈ کر رہا ہے اس کی کاسٹ کم تصور ہوگی, جو ڈالر سے لنک کرنا چاہ رہا ہے اس کی کاسٹ زیادہ ہوگی. میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جو ابھی تک جتنے بھی پلانٹ لگے ہیں یہ پچھلے 5-7-8 سالوں میں جو کاسٹ بڑھی ہے بجلی کی اس کا ایک میجر فیکٹر ایکسچینج ریٹ موومنٹ ہے, کیونکہ پالیسی نے کبھی اس چیز کو سوچا ہی نہیں ان دا پاسٹ کہ اگر آپ نے ڈالر لنکڈ ریٹس دینے ہیں اگر ڈیویلیویشن ہوگی تو کاسٹ کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے. پانچواں جو میجر فیکٹر میں آپ کو بتاتا چلوں جو اس پالیسی میں جو پہلے کبھی نہیں ہوا وہ یہ کہ ہم نے ٹیکنالوجی ٹرانسفر پہ توجہ دی ہے, جس میں فواد چودھری صاحب نے اب آگے لیڈ لینی ہے کہ اس پالیسی کے اندر ہم نے لکھا ہے کہ رینیوبل انرجی اکوپمنٹ بنانے کے لیے انسینٹیوز دی ہیں.